اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ بھائی صاحب، یہ سورہ مبارکہ فرقان جو ہے میں مختصر تعارف کروا دوں۔ جی ارشاد۔ یہ سورت جو فرقان ہے یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ تین موضوع جو ہے مضامین کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک۔ ایک کا ذکر ابھی آپ نے کیا، ٹھیک۔ توحید ہے، اسی طرح رسالت کا ذکر ہے، اور پھر قرآن کریم کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ اس کے ضمن میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن خصوصاً یہ تین یہ موضوعات تین بہت زیادہ نمایاں ہیں، اور اگر پہلی آیت کو پڑھا جائے تو یہ تینوں موضوع پہلی آیت میں بھی ملتے ہیں۔ اچھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ۔ برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا اپنے بندہ خاص پر تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ واہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں ذرا غور فرمائیے کہ بھیجنے والی ذات جو ہے وہ رب العالمین ہے، برکت والی ذات ہے، اور پھر جس کو بھیجا ہے اس کو یہاں فرقان کہا ہے۔ فرقان کے کئی معنی ہیں۔ فرقان کو قرآن پاک میں اگر پڑھا جائے تو نور کو بھی فرقان کہا گیا ہے، تورات کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور اسی طرح بدر کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور اسی طرح فرقان کا لفظ ہے یہ دلیل ایمانی کے لیے اور حجت عقلیہ کے لیے یہ چند الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہاں فرقان کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یہاں لفظی معنی ہے فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ تو قرآن کریم نے حق اور باطل میں اسی سے فاروق نکلا ہے۔ اسی سے فاروق کو نکلا ہے کہ فرق کرنے والے۔ ٹھیک۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر جس ہستی پر اتری ہے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے غور فرمائیے کہ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، کہ سارے جہانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ لفظ جب ہم عالمین کا پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے بھی یہی لفظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے تو پھر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہاں پر بھی عالمین کا لفظ آیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک میں یہ جملے موجود، قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، کہ میں سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی بہت ساری حدیث ہیں، اُرسلتُ إِلَى الْخَلْقِ کافۃ، کہ میں پوری خلق انسانی کے لیے میں نبی بن کر آیا ہوں اور مجھ پر نبوت ختم ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ باقی انبیاء کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک اقوام کے لیے مخصوص قوم ہے، علاقہ ہے، اور اگر ساری کائنات کے لیے اگر کوئی نبی بن کے آئے ہیں تو ہمارے آخری وہ واحد ذات واحد رسول ذات صلی اللہ علیہ رسول وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ رکھا گیا، اور پوری کائنات، وہ انسانیت ہو، وہ عالم ناسوت ہو، عالم ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی کوئی نہیں آ سکتا، کسی شکل میں بھی؟ کسی شکل میں بھی۔ کوئی منامی نہیں آ سکتا، منامی نہیں آ سکتا، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کسی کوئی حوالہ سے امتی نبی، کسی شکل میں نبی نہیں آ سکتا۔ نبی کا لفظ اگر آنا دروازہ بند ہو کے اور سیل ہو گیا ہے۔ سیل ہو گیا کہ دیکھو نا، اس سے بڑھ کر کے اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا۔ جی۔ تو پتہ چلا کہ نبی اب قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ آیات مبارکہ بھی واضح کر رہی ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہاں پر خاص ابھی آپ نے جو توجہ دلائی کہ یہاں پر ایک خاص چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، اور انبیاء کے جب بات ہوئی ہے تو خود ان کو کہا گیا، انہوں نے خود قوموں کو جواب بتاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو بتائیں، خود بتا دیں، کہ ہر سوال کا جواب وہ انبیاء دیتے گئے، لیکن جب نبوت مصطفیٰ آخری نبی کی بات آئی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا جواب آپ نہیں دیں گے، اس کا جواب میں عطا فرماؤں گا۔ کسی انداز میں کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی زبان درازی نہ کرے۔ اگر کوئی حضور کی انگلی کی توہین کرتا ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب کا خطاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کوئی بدبخت کوئی زبان کھولتا تھا، قرآن پاک پڑھیے، سورت قلم اٹھا کے دیکھیں کہ پہلی آیات جو حضور کی عظمت میں اتری ہیں اور جتنے اعتراضات ہوئے تھے ان کے جواب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کہا گیا کہ جی آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر واضح فرمایا اسی صورت کے اندر کہ پہلے انبیاء نہیں کھاتے رہے، پیتے رہے، بازاروں میں جاتے رہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک ایک سوال کا جواب، ایک ایک اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خود ارشاد فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہاں پہ آ جائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو وہ
بطور نبی کے اس وقت نہیں آئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. اس میں تو ایسی کوئی بات ہے نا. بالکل شک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. ختم نبوت کا مطلب ہے نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. جناب عیسیٰ پہلے نبی ہیں. پہلے نبی ہیں. اب جب آئیں گے اسی شریعت پر خود بھی عمل اسی کریں گے شریعت پر خود اور سب اسی کو کی دعوت دیں گے. اس کی دعوت دیں اسی گے. کی دعوت میں نے کہا ذرا کلیئر ہو جائے.